اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلة فی الحیاة الدنیا وکذلک نجزی المفترین والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرحبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكونا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تذل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. پچھلے ٹرم پہ ہم لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے درمیان جو چند ایک غلط فہمی ہو گئی تھی، وہ غلط فہمی یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو شرک کرتا پایا، اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی سے جب وہ ریٹرن ہوئے ہیں اور اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہوا پایا، تو ان کے غیظ اور غصے کا عالم جو تھا وہ کافی زیادہ تھا، جس کے بارے میں تفصیلی کلام ہم کر چکے ہیں. تو اس صورت میں انہیں غصہ آیا، پھر انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام پہ جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کیا ہے، جس کا ذکر پچھلی آیتوں کے اندر آ چکا ہے، اور اس ضمن میں جو اختلاف کے ادبی پہلو ہیں اس پہ بھی بات ہو چکی ہے. بہرحال جب معاملے یعنی یہ جو اختلاف تھا اس کا ازالہ ہو گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لیے بھی اور ہارون علیہ السلام کے لیے بھی دعا کی ہے، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کی ایک بہت بہترین مثال تھی کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ابھی انہیں ہارون علیہ السلام پہ غصہ آیا تھا، اپنے دانست میں انہوں نے یہ سمجھا کہ ہارون علیہ السلام نے اپنی ڈیوٹی ادا نہیں کی ہے، حالانکہ ایسا تھا نہیں، لیکن انسان کو غلط فہمی ہو سکتی ہے کسی سے. تو جیسے ہی اس غلط فہمی کا ازالہ ہوا، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کے کہا قال رب اغفر لی ولی اخی، کہ اے اللہ تو میری مغفرت فرما دے اور میرے بھائی کی بھی مغفرت فرما دے، وادخلنا فی رحمتک، اور اے اللہ تو اپنی رحمت میں ہمیں داخل فرما لے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے، تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کے رحم کرنے والا ہے. تو اس یعنی یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کا پہلو ہے کہ جہاں آپ کے اندر ایک غصے اور غضب کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کی پامالی جب ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی جب ہو، اور اللہ کے حقوق میں جب کٹوتی کی جائے، اور اللہ کے ذات کے ساتھ اور اس کی صفات کے ساتھ جب شرک کیا جائے، تو موسیٰ علیہ السلام کی حمیت اور موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے جو قربت اور تعلق ہے، اس کے بنا پہ جو ایک فطری غصہ آنا چاہیے تھا، جو محبت کا لازمی تقاضا تھا، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں واضح طور پہ دیکھنے کو ملتا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا پہلو جو ہے وہ بھی ساتھ میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام پہ غلط فہمی جو ہے وہ دور ہو گئی، تو فوراً اللہ کی طرف پلٹنے والے اور دل کے بڑے نرم تھے، گویا کہ ان کی اللہ سے محبت اور اللہ کے معاملات میں، اللہ کی احکام کی خلاف ورزی میں جو ایک محبت کا تقاضا ہے کہ غصہ آنا چاہیے، وہ غصہ بھی آپ کے اندر ہے، اور ایک فطری نرم گوشہ جو ہے، ایک فطری جھکاؤ جو ہے، ایک فطری ہمبلنس جو ہے، وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، جیسا کہ انبیاء علیہ السلام کی شخصیت کے سے جو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے وہ مکمل اور بتمام و کمال موسیٰ علیہ السلام کے اندر ہم دیکھتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے سلسلے میں چند باتیں کی ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے دیکھا کہ سامری نے جو ہے بنی اسرائیل کو گمراہ کر کے جو ہے وہ بچھڑے کی عبادت میں مبتلا کر دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم، کہ جن لوگوں نے عجل کو، بچھڑے کو اپنا معبود تسلیم کر لیا، ان کو اپنا خدا بنا لیا، سینالهم غضب من ربهم، وہ لازماً غضب کا وہ حصہ، یعنی اس عمل کے نتیجے میں جو غضب
اللہ تعالیٰ کا ان پہ نازل ہونے والا تھا اس کا حصہ جو ہے عنقریب پا کے رہیں گے۔ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیاوی زندگی کے اندر بھی وہ لوگ ذلیل ہوں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ہر اس شخص کو جو افتر پردازی کرتا ہے، جو جھوٹ بولتا ہے، جو اللہ کے اوپر جو ہے جھوٹ باندھتا ہے۔ گویا یہاں ایک ضمناً ایک بات سمجھ میں آئی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں شرک کرنا اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، یہ گویا اللہ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے، اللہ کے اوپر افتر باندھنا ہے۔ یہ اس طرح کہ جب بھی کوئی شخص جو ہے وہ یا کوئی قوم اللہ کے ماں سوا کسی اور کی عبادت کرتی ہے، یا اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک ٹھہراتی ہے، یا کائنات میں اختیار میں کسی اور کو جو ہے وہ اللہ کا شریک سمجھتی ہے، تو گویا وہ اس بات کا زبان حال سے یہ دعویٰ کر رہی ہوتی ہے کہ اللہ کے ماں سوا بھی دوسری ہستیاں ہیں جو قوت و طاقت رکھتی ہیں، اللہ کے ماں سوا بھی دوسری ہستیاں ہیں جو کائنات کے اندر اختیار رکھتی ہیں۔ گویا یہ اللہ کے اختیار میں سے کٹوتی کا ایک ثبوت ہے، اللہ کے اوپر ایک جھوٹ بولنا ہے، اللہ کی صفات اور ذات میں ایک جھوٹ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اور تمام جھوٹوں میں سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ جھوٹ اللہ کے معاملے میں بولا جائے، اور شرک اور کفر جو ہے وہ اللہ کے معاملے میں سب سے بڑا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے بڑا کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا کہ بندہ اس بات کا دعویٰ کرے کہ تمام کائنات میں اللہ کے ماں سوا کوئی اور بھی ہے جو اختیار رکھتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو لائق عبادت ہے۔ گویا کہ شرک اور کفر جو ہے وہ اپنے آپ میں سب سے بڑا جھوٹ ہے اللہ کے اوپر، سب سے بڑی تہمت ہے اللہ کے اوپر، سب سے بڑی افتر پردازی ہے اللہ کے اوپر، ٹھیک۔ تو اللہ فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اسی طرح ہم بدلہ دیا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کو جو اللہ کے اوپر جھوٹ بولتے ہیں۔ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ، اور جن لوگوں نے برا عمل کیا، ثُمَّ تَابُوا، اور اس کے بعد توبہ کر لی، مِن بَعْدِهَا، اس برے عمل کے بعد جن لوگوں نے توبہ کر لی، وَآمَنُوا، اور ایمان لے آئے، إِنَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک غفور الرحیم، تو بے شک ان کا رب جو ہے، یعنی آپ کا رب، ربک، آپ کا رب جو ہے اس کے بعد بڑا بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ نے ایک اصول یہ بھی بیان کر دیا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور کفار کے لیے اور اللہ کے ماں سوا دوسروں کی عبادت کرنے والوں کے لیے جہاں ذلت کا عذاب مقرر کیا ہوا ہے، وہیں جو لوگ یہ کام کرنے کے بعد توبہ کر لیں، شرک و کفر کرنے کے بعد حقیقتاً توبہ کر لیں اور اللہ پہ ایمان لے آئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخش دیتا ہے، ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ نے یہاں خود فرمایا ہے ان ربک من بعدها، بے شک آپ کا رب اس کے بعد، یعنی ان تمام گناہوں کے بعد بھی، لغفور الرحیم، بڑا بخشنے والا ہے، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ بات خصوصاً جو ہے وہ بنی اسرائیل کے لیے اس وقت کے لیے کہی گئی تھی، اور یہ عموماً یہ بات جو ہے عمومی طور پہ یہ اصول مسلم اصول ہے جو تمام انسانوں کے لیے ویلڈ ہے کہ انسان کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ کر لے، کتنا بھی بڑا اللہ کی نافرمانی کیوں نہ کر لے، اگر وہ واقعی سچے دل سے اللہ پہ ایمان لے آتا ہے اور اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے اور ان گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، تو ان ربک من بعدها لغفور رحیم، تو بے شک آپ کا رب ان تمام گناہوں کے بعد بھی بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں اللہ کی ایک بڑی خوبصورت صفت اور اللہ کا سب سے یوں سمجھ لیجیے کہ وسیع اصول جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ ولما سکت، اب واپس سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے کو بیان کرنا شروع کیا۔ ولما سکت ان موسیٰ، اور جب موسیٰ علیہ السلام پہ سے غضب جو ہے وہ، جو موسیٰ علیہ السلام پہ غضب و غصے کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، جب وہ موسیٰ علیہ السلام سے اوجھل ہو گئی، جب وہ ہٹ گئی، اخذ الواح، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ تختیاں جن پہ وہ تورات لکھوا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری تھی، وہ تختیاں جو موسیٰ علیہ السلام نے سائیڈ میں پٹخ دی تھیں، اور اپنی قوم کو شرک کرتا دیکھ اور اپنی قوم میں اتنا بڑا فتنہ دیکھ کے موسیٰ علیہ السلام جو ہے غصے کے عالم میں قوم کی طرف بڑھے تھے۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا ہے، کچھ معاملات سمجھ میں آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے سکینت کا نزول کیا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو اٹھا لیا، وفی نسختها، اور اس پہ جو لکھے ہوئے نسخے تھے، یعنی ان تختیوں کے اوپر جو چیزیں لکھی ہوئی تھی، ہدی ورحمۃ للذین ہم لربہم یرہبون، اس میں ہدایت اور رحمت تھی ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں۔ گویا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے تورات کی ایک صفت بیان کی ہے کہ تورات میں ہدایت بھی تھی، تورات میں رحمت بھی تھی ان تمام لوگوں کے لیے جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ گویا کہ یہ رحمت کا پہلو جو ہے، اور آسمانی کتابوں سے اور اللہ کی آیات سے جو رحمت ہے وہ در حقیقت مخصوص ہے، اور اس کا اصل بینیفٹ جو ہے وہ مخصوص ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل کے اندر یا تو اللہ کا خوف ہے، یا پوٹینشیلی ان کے دل جو ہے اس بات کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے اللہ کا خوف کبھی آ سکے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔
اب یہ باتیں تو سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد چند ایڈیشنل ڈیٹیلز ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بیان کر دوں, پھر انشاءاللہ اگلی آیت جو بیان کی جائے گی تو اس کے وہ سارا مفہوم جو ہے وہ وسیع معنی جو ہے وہ آپ کے سامنے کور ہو پائے گا. اب جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آئے ہیں اور بنی اسرائیل میں جو ہے تورات کو عام کرنے کی کوشش کی ہے, سب کو سکھانا کی کوشش کی ہے, اس کی آیات اور اس میں لکھی جو باتیں اللہ تعالیٰ نے جو نصیحت اس میں بیان کی تھی, جو احکامات بیان کیے گئے تھے, وہ جب بتانا شروع کیا موسیٰ علیہ السلام کو, موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو, تو بنی اسرائیل میں ایک طبقہ جو ہے, ایک چھوٹا طبقہ جو ہے, اس نے یہ باتیں بنانی شروع کر دی کہ کیا پتہ موسیٰ علیہ السلام کو واقعی اللہ نے یہ تورات دی ہے یا پھر موسیٰ علیہ السلام اپنے ہی من سے کوئی بات ایسی بنا رہے ہیں. تو اس قسم کی باتیں ہونی شروع ہو گئیں. شروع میں تو لوگوں نے اس پہ دھیان نہیں دیا, لیکن دھیرے دھیرے کر کے یہ آئیڈیاز جو ہیں بنی اسرائیل میں پھیلتے چلے گئے, ٹھیک ہے, عام ہو گئے. شروع میں یہ چھوٹے لیول پہ تھی, خاموشی سے یہ باتیں پھیلائی جا رہی تھیں, اور اس قسم کے ڈاؤٹس اور اس قسم کی باتیں جو ہیں ہمیشہ سے ہر زمانے میں جو ہے اہل ایمان کے اندر بھی کفار اور منافقین جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہیں. کوئی نئی یعنی صرف موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ساتھ خاص نہیں, آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام میں طرح طرح کے ڈاؤٹس اور طرح طرح کی چیزیں جو ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے, یعنی علماء نے اور جو مناظر ہوتے ہیں اور ہمارے جو اسکالرس ہیں اور ہمارے جو انٹلیکچوئلس ہیں انہوں نے بہت بہترین انداز میں جوابات دیے ہیں ان چیزوں کے, لیکن پھر بھی جو ہے وہ عوامی سطح پہ لوگ بہت سے باتیں نہیں جانتے. تو اس قسم کی باتیں جو ہے میڈیا کے تھرو, اس قسم کی باتیں کتابوں کے تھرو, اس قسم کی باتیں جو ہے مختلف لیکچرز اور موویز اور اس قسم کی چیزوں کے ذریعے جو ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ڈاؤٹس کریٹ کرنا جو ہے وہ ہمیشہ سے منافقین کا اور کفار کا شیوا رہا ہے, ہمیشہ سے ان کا طریقہ رہا ہے. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے معاملات کے اندر بھی, اسلام کے احکامات کے اوپر بھی, اسلام میں جیسے پردے کا حکم ہے, اسلام میں جو زنا کی سزائیں بتائی گئی ہیں, اسلام میں جو ہسبینڈ اور وائف کے حقوق بتائے گئے ہیں, اسلام کے اندر جو ہے وہ آخرت کا معاملہ جو بتایا گیا ہے, اور اسلام کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے اہل کفر اور اہل ایمان کے درمیان جو ریلیشن کا ایک اصول بیان کیا, اس قسم کے بہت سارے احکامات ہیں اسلام کے جن پہ دھیرے دھیرے کر کے جو ہے ڈاؤٹس کریٹ کی جاتے ہیں, دھیرے دھیرے کر کے ان میں جو ہے وہ کنفیوژن پیدا کیا جاتا ہے, دھیرے دھیرے کر کے ان کی حیثیت اور ان کی عزت اور ان کی توقیر جو ہونی چاہیے اہل ایمان کے دل میں, اس کو کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, بعض دفعہ غلط انفارمیشن سے, بعض دفعہ صحیح انفارمیشن کو ہی غلط وے میں پریزنٹ کر کے, ٹھیک ہے. تو یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے, اور اس قسم کے فتنوں کی سرکوبی جو ہے, اس قسم کے فتنوں کا مقابلہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یعنی پریکٹیکلی اگر انسان ان باتوں پہ غور کرے تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ غلط باتیں جس سے لوگوں کے ایمان کو نقصان ہو, جس سے لوگوں کے جس سے لوگوں کے اندر جو ہے وہ اسلام کے کو لے کے جو محبت ہے, اسلام کو لے کے جو لوگوں کے اندر کنوکشن, اس میں کمی آ جائے, ایسی باتوں کو بیس لیول پہ, گراؤنڈ لیول پہ ہی دبا دینا زیادہ بینیفیشیل ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کوئی بھی بیماری پھیلتی ہے, وائرس آتا ہے جس سے ہمیں معلوم ہے کہ اس سے لوگوں کو نقصان ہونے والا ہے, تو ہم یہ نہیں کہتے کہ بھائی لوگوں کا اپنا اپنا اختیار ہے, لوگوں کو چاہیے کہ خود ہی بچ جائیں, ہے نا, خود ہی عقل مند ہیں سب لوگ, خود ہی پرہیز کر لیں. نہیں, بلکہ اس وائرس کے سورس کو, اس بیماری کے سورس کو ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو انسان جس معاملے کے اندر سیریس ہوتا ہے, جس چیز کی حقانیت کو سمجھ رہا ہوتا ہے, اس میں کسی بھی قسم کی پرابلم اگر کریٹ ہوتی ہے تو اس کو بیس لیول پر دبانے کی کوشش کرتا ہے نا. تو اگر انسان جو ہے وہ ایمان کے معاملے میں سیریس ہے, انسان جو ہے وہ اسلام کے معاملے میں سیریس ہے, انسان جو ہے آخرت کے معاملے میں سیریس ہے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں سیریس ہے, تو ان سب کی مخالف کوئی چیز اگر اٹھے گی تو انسان کے ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ اس کو بہت ہی بنیادی لیول پہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا, ٹھیک ہے. ان چیزوں میں ڈاؤٹ کریٹ کرنے کے لیے جو فتنے پیدا کیے جاتے ہیں, تو انسان کے ایمان کا لازمی تقاضا ہے کہ ان ڈاؤٹس کو اور ان کو پیدا کرنے والوں کو بہت ہی بنیادی لیول پہ, بہت ہی بیس لیول پہ جا کے, بہت ہی انیشیل لیول پہ جا کے ان کا خاتمہ کیا جائے, سرکوبی کی جائے ان فتنوں کی, ان فتنوں کو دبایا جائے قوت و طاقت کے زور پہ. جس طرح ہم بیماریوں کو پھیلنے سے زبردستی روکتے ہیں, اسی طرح اس قسم کے فتنے جو ہیں, اس قسم کے ڈاؤٹس جو کریٹ کیے جاتے ہیں عام کمزور ایمان والوں کے دلوں میں, یہ ڈاؤٹس جو ہیں انسان کی آخرت کو برباد کرنے کے لیے ان بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہیں. تو ان بیماریوں کو روکنے کے لیے جتنی ہم تگ و دو کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں, اس سے کہیں زیادہ کوشش جو ہے اس قسم کے ڈاؤٹس کو بریک کرنے میں, اس قسم کے جو ہے وہ غلط فتنے جو اٹھتے ہیں ان کی سرکوبی کرنے میں زیادہ ہمیں کوشاں ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ ہم یہاں اس کے ایفیکٹس دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پہ جو ڈاؤٹس کریٹ کیے گئے بنی اسرائیل میں چند گروہوں کے ذریعے, وہ بالکل عوامی سطح پہ پھیل گئے, اور بہت سے لوگ جو ہے عوام میں اس قسم کی باتیں کرنے لگے, کیا پتہ موسیٰ علیہ السلام کو واقعی اللہ کی طرف سے وحی اتری ہے, یا پھر یہ کہ وہ اپنے من سے ہی کوئی اس قسم کی باتیں بنا رہے ہیں. جب یہ باتیں عام ہو گئی, موسیٰ علیہ السلام کو کھلے عام لوگ کہنے لگے,
تو پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم اپنی بنی اسرائیل میں سے 70 ڈفرینٹ ریپرزنٹیٹیوز کو، 70 امپورٹنٹ جو پرسنس ہیں بنی اسرائیل کے، ان کو لے کے کوہ طور پہ آؤ اور تم مجھ سے باتیں کرو۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے کہ تم مجھ سے باتیں کرو گے اور میں ان کو سننے کی طاقت دوں گا ہماری باتوں کو، لہٰذا جب وہ ہمارے ہم کلامی کو سنیں گے، ہماری باتوں کو سنیں گے، تو پھر ان کا یقین جو ہے پختہ ہوگا۔ اللہ جانتا تھا کہ ان کا یقین اس سے پختہ نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو دکھانا چاہتا تھا کہ یہ جو تم باتیں اس قسم کی بنا رہے ہو، یہ اصل میں تمہاری ایمان کی کمزوری ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ ہر معاملے کے بارے میں جانتا ہے، کون کب ایمان لائے گا، کس کا ایمان کس چیز سے بڑھے گا، کس کا ایمان کس چیز سے گھٹے گا۔ لیکن اللہ نے ان پہ حجت تمام کرنے کے لیے کہا کہ تم 70 ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں وہ اپنے بھیجو، اور موسیٰ علیہ السلام سے میری ہم کلامی ہوگی، باتیں ہوں گی اور تم سنو۔ یہ جو 70 لوگ جو ہیں یہ بنی اسرائیل کے بڑے بڑے بہت، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ لیڈرز قسم کے لوگ تھے، ان کو سب سے صاحب عقل لوگ مانے جاتے تھے، دانشوران مانے جاتے تھے، تو ان کو چن کے موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوہ طور پہ گئے ہیں اور اللہ سے باتیں کری۔ اب جب اللہ سے باتیں ہوئی ہیں، انہوں نے اللہ کی آواز سن لی، اور یہ اللہ کی آواز کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اللہ کی آواز کیسی ہے، کیا ہے، یہ تو ہم نہیں جانتے۔ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ کی آواز جو ہے انسانی کان اس چیز کی صلاحیت رکھتے ہیں کہ، لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کسی چیز کو سنانا تو وہ سنا دیتا ہے، اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جب انسان سے ہم کلامی ہوتا ہے، اختیار کرتا ہے، تو انسان کی زبان میں بولے گا، ہے نا، اور انسان کے جو فریکوینسی لیولز ہیں جن کو انسان ریسیو کر سکتا ہے، جس کو اس کے کان ریسپٹ کر سکتے ہیں، اسی میں بات کرے گا۔ تو جب یہ معاملہ ہوا، انہوں نے سنا، تو اب انہوں نے دوسرا بہانہ شروع کیا کہ ہمیں کیا معلوم یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، ہمیں تو پھر جب تک اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں انفرادی طور پہ انڈیویجول لیول پہ ہمارے سامنے آ کے کھڑا نہ ہو جائے، تب تک ہم اللہ پہ ایمان نہیں لائیں گے، تب تک ہم یہ نہیں مانیں گے کہ یہ توریت جو ہے وہ آپ پہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔ تو اب یہ سمجھ لیجئے ایک طرح سے کہ یہ اب ایمان لانے کے موڈ میں نہیں ہیں، یہ اس قسم کے ڈیمانڈز تبھی کیے جاتے ہیں جب انسان اپنی اوقات کو اور اپنی حیثیت کو نہ سمجھے، کیونکہ اللہ رب العالمین تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، ہر شے پہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، پوری کی پوری عظیم الشان کائنات کا وہ بادشاہ ہے، اس کے لیے لائق و زیبا تھوڑی ہے کہ وہ ہر انسان کے سامنے آ جائے۔ جب موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر پیغمبر اللہ رب العالمین کے وجود کو برداشت نہیں کر پایا، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے اسی صورت کے اندر، اور اللہ کی وجود کا، اللہ کے تجلی کا کروڑواں حصہ جب کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، تو پورا کا پورا کوہ طور جو ہے ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام ہفتوں بے ہوش رہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر ایمان والے انسان اللہ کے وجود کو کی تجلی کے کروڑویں حصے کو برداشت نہیں کر سکا، تو انسان باقی عام انسانوں کی کیا ہی اوقات ہے، کیا ہی بساط ہے کہ وہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ پائیں۔ لیکن اس قسم کی باتیں کہیں تب جاتی ہیں جب انسان اللہ کی بلندی، اللہ کی وسعت، اللہ کا جو اصل مقام اصل ہے اس سے ناواقف ہو کے جہالت میں باتیں کرے گی، اللہ تعالیٰ کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اپنی اوقات سے کروڑ درجے بڑھ کے باتیں انہوں نے کری۔ تو اب یہ ثابت ہو گیا کہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ ہٹ دھرمی میں جو ہے وہ بدماشی چاہتے ہیں، تماشا دیکھنا چاہتے ہیں ہر چیز کا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب جو ہے وہ نازل ہوا، اور اللہ نے بجلی کے ذریعے ان 70 لوگوں کو ہلاک کر دیا۔ تو اب یہ معاملہ ہوا ہے، تب اس کا ذکر یہاں آ رہا ہے۔ تو یہ ساری واقعات آپ کے سامنے، یعنی آپ کے ذہن میں رہیں گے انشاءاللہ، تو اب آگے کی آیتیں اچھے سمجھ میں آئیں گی۔ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، موسیٰ علیہ السلام نے 70 مردوں کو اپنی قوم سے چنا ہماری ملاقات کے لیے۔ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، اور جب بجلی نے انہیں آ پکڑا۔ اب یہ بیچ کا واقعہ یہاں سے محذوف کر دیا گیا ہے، غائب ہے، اللہ نے یہاں بیان کرنا مناسب یا ضروری نہیں سمجھا۔ یہ واقعات سورہ بقرہ کے اندر موجود ہیں جو میں نے آپ کے سامنے تفصیلی طور پہ بیان کر دیا۔ تو جب بجلی نے انہیں آ پکڑا، قال ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ 70 کے 70 لوگ جو ہیں وہ اللہ کے عذاب میں جو فوراً مر گئے، فوت ہو گئے بجلی کے کڑک کی وجہ سے۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ اب میں یہاں سے واپس جو ہے بنی اسرائیل کے پاس اگر جاتا ہوں تو بنی اسرائیل تو پھر وہی باتیں بنائیں گے کہ اے موسیٰ ہمیں کیا معلوم، آپ تو 70 لوگوں کو لے گئے، ان کو بھی مروا دیا۔ تو ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی وہ لوگ اطاعت کرنے کو تیار نہیں تھے، ایسے ہی ان کے اندر اطاعت کا معاملہ، اطاعت کا جذبہ کم تھا۔ اب جب یہ 70 کے 70 لوگ جو اللہ کے عذاب میں ہلاک ہو گئے، تو اب تو موسیٰ علیہ السلام جب جائیں گے بنی اسرائیل میں تو وہ تو ویسے بھی نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، اور مزید مخالفت پہ اتر آئیں ہو سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ظاہر اللہ ان تمام معاملات سے واقف تھا، اللہ تعالیٰ بھی موسیٰ علیہ السلام کے صبر کو آزما رہا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، ربی لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا، کہ اے میرے رب اگر تو چاہتا تو انہیں ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ یہ اس واقعے سے پہلے ہی اللہ تو ان تمام باتوں کے بارے میں جانتا تھا، یہاں جو معاملات ہوں گے یہ تو پہلے سے جانتا تھا اللہ۔ تو اگر اے اللہ تیرا ہلاک کرنا ہی مقصد ہوتا
تو انہیں تو پہلے ہی ہلاک کر دیتا، چاہتا تو مجھے بھی ہلاک کر دیتا۔ اے اللہ اتہلکون بما فعل السفہاء منا، تو اے اللہ کیا تو ہمارے درمیان کے بیوقوف لوگوں کی ہوئی باتوں پہ کیا تو ہم سب کو ہلاک کر دے گا؟ گویا یہ رحمت کو اپیل کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اپنی عبدیت کا اقرار کر رہے ہیں، اپنی کمزوری کا اقرار کر رہے ہیں، اور اللہ کی بادشاہت اور اللہ کے مکمل اختیار کا اقرار کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارے درمیان کے چند بیوقوف لوگوں نے اے اللہ تیری شان کے خلاف باتیں کری، تو کیا اے اللہ تو ان تمام لوگوں کو اور ہم سب کو ہلاک کر دے گا ان بیوقوفوں کے عمل پہ؟ ان ہی الا فتنتک، اے اللہ یہ لازماً تیری طرف سے جو ہے وہ ایک آزمائش ہے میرے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی اس عذاب کی نوعیت کو سمجھ گئے، وہ جان گئے کہ یہاں مقصد جو ہے وہ ہلاک کرنا نہیں ہے، یہاں مقصد میری آزمائش ہے۔ تو یہ بھی انبیاء علیہ السلام کا علم ہوتا ہے، انبیاء علیہ السلام کی بصیرت ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فعل کو، اللہ تعالیٰ کے عمل کے پیچھے کی حکمتوں کو سمجھتے ہیں۔ عام لوگ نہیں سمجھتے، کوئی عام انسان ہوتا تو پریشان ہو جاتا، پاگل ہو جاتا ایسی سچویشن، لیکن بڑی ہی انکساری کے ساتھ ابدیت کے مقام پہ کھڑے ہو کے موسیٰ علیہ السلام نے بہت ہی باادب انداز میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے گفتگو یہاں پہ کی اور دعا کی ہے، ان ہی الا فتنتک، اے اللہ یہ تو لازماً تیری طرف سے جو ہے وہ آزمائش ہے میرے لیے، تذل بها من تشاء وتهدی من تشاء، اے اللہ تو اس کے ذریعے یعنی اپنی آزمائشوں کے ذریعے اے اللہ تو جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کا چاہنا جو ہے وہ بھی عدل کے مطابق ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یوں ہی نہیں کسی کے بارے میں ہدایت اور کسی کے بارے میں گمراہی کا فیصلہ کرتا ہے، نہیں، بلکہ اگر اللہ کسی کے بارے میں ہدایت کو چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص ہدایت کو ڈیزرو کرتا ہے نا، اور اللہ اگر کسی کے بارے میں گمراہی کو چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص جو ہے گمراہی ڈیزرو کرتا ہے۔ وہ اللہ کا چاہنا جو ہمارے اور آپ کی طرح انڈیپینڈنٹ چاہنا نہیں ہوتا، ڈیزائر کے بیسس پہ چاہنا نہیں ہوتا، بلکہ عین جسٹس کے مطابق ہوتا ہے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اگلے درس میں بات کر لیں گے۔ تذل بها من تشاء وتهدی من تشاء، اللہ تو جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے ان آزمائشوں کے ذریعے، اور جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ انت ولینا، اے اللہ تو ہمارا ولی ہے، تو ہمارا مددگار ہے، اصل کارساز ہے اللہ تو ہے ہمارا۔ فغفر لنا ورحمنا، تو اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم پہ رحم فرما دے۔ وانت خیر الغافرین، اے اللہ تمام معاف کرنے والوں میں، تمام یعنی جس کو کہتے ہیں کہ مغفرت کرنے والوں میں سب سے بہترین مغفرت کرنے والا، سب سے بہترین معاف کرنے والی ذات جو ہے اللہ تیری ہے۔ گویا یہاں پہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی دعا کرنے کے اسلوب کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ پا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی ہے۔ ہاں یہ دعا کی ہے اس موقع پہ کی ہے کہ جب ان کی قوم کے 70 لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، اب اللہ تعالیٰ سے جو اپیل کی ہے تو بڑا ہی مؤدبانہ اور بہت ہی خوبصورت انداز ہے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ اطاعت اور فرمانبرداری میں اس وقت پورے روئے زمین پہ موسیٰ علیہ السلام سے افضل کوئی شخص نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے میں بھی اور اللہ کے دین کی خدمت میں موسیٰ علیہ السلام سے اوپر کوئی شخص نہیں تھا۔ اس کے باوجود جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، تو فخر کا ایلیمنٹ اس میں نہیں ہے، اس میں شکایت کا پہلو نہیں۔ اس وقت وہ شکایت یعنی ایسی تکلیف دہ سچویشن تھی، ہم اور آپ ہوتے تو شکایت پہ آ جاتے، بلکہ ہم اور آپ جو ہے مختلف مقامات پہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آتی ہیں، ہم شکایت کرنے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ کی اطاعت بھی نہیں ہوتی، یعنی ہم اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں اور پھر اللہ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام معاملات کو ہمارے جو ہے صحیح رکھے، اور اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہوتی ہے تو پھر ہم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے شکایت کے موڈ میں آ جاتے ہیں، چاہے زبان سے کہیں نہ کہیں، دل جو ہے ہمارا ناخوش رہتا ہے۔ اس کے برعکس موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت سے ہم کو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ ہی واز دی موسٹ اوبیڈینٹ اینڈ دی موسٹ یو کین سے the best servant of Allah, the best slave of Allah present on the earth at that time، اور ان سب کے باوجود جب وہ ان کے ساتھ پریشانی اور آزمائش کا موقع آتا ہے تو وہ بہت ہی خندہ پیشانی سے اللہ کی آزمائش کو قبول کرتے ہیں، اللہ سے کوئی شکایت نہیں کرتے بلکہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور بہت انکساری کے ساتھ، بہت ادب کے ساتھ، اپنی مقام ابدیت کو سمجھتے ہوئے، اپنے آپ کو سلیو جانتے ہوئے، اپنے آپ کو غلام سمجھتے ہوئے، اللہ رب العالمین کو قادر مطلق سمجھتے ہوئے، آقائے مطلق سمجھتے ہوئے، مالک مطلق سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ تو گویا یہ جو ہے انبیاء علیہ السلام کی شخصیت کا ایک بہت ہی نمایاں پہلو ہے جو ہم یہاں سیکھ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی فرمانبرداری، اپنی اطاعت اور اپنے علم کا جو ہے وہ ڈھنڈورا نہیں پیٹا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے اپنی انکساری اور اپنی غلامی کا اعتراف کیا اللہ کے سامنے، اور پھر دعائیں کی۔
یہ بہت خوبصورت اسلوب ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا ہمیں یہاں سیکھنے کو ملتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی جو دعا ہے وہ بھی بڑی اہم ہے اور اس میں کافی اہم لیسنس ہیں انشاءاللہ. یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ آگے کنٹینیو ہوگی، اور اس دعا کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ جب اس دعا پہ رسپانس دے گا تو اس میں بھی بہت ہی حکمت کے موتی اور بہت اہم پہلو ہیں جو انشاءاللہ ہم سمجھیں گے نیکسٹ ٹرن پہ. تو میں انشاءاللہ یہاں پہ آیت نمبر 155 پہ آج اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ باتیں جو ہے وہ آپ صحیح طریقے سے پڑھیں اور سمجھیں، اور اس کے بعد کے جو دروس ہیں اس کو بھی بہت یعنی آپ دھیان سے سنیں انشاءاللہ. تو ان آیات کا جو فہم ہے وہ آپ کے اوپر واضح ہوگا. آیت نمبر 155 پہ انشاءاللہ میں یہاں پہ اس درس کو کلوز کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام کوششوں کو قبول کرے، اور ہمارے اندر جو ہے عبدیت کی صفات اور بندے کی صفات جو موسیٰ علیہ السلام کے اندر ہم نے غور و فکر کے بعد سمجھی ہے، اس کا کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیدا کر دے. بے شک ہمارے اندر جو بھی خیر ہوگا وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، اور جو شر ہوگا وہ ہماری اپنی کوتاہی اور کمزوری کی وجہ سے ہوگا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا وان الحمد للہ رب العالمین.